بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزرے وقتوں کی بات ہے جب خلیفہ عبد الملک بن مروان طواف بیت اللہ کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک انتہائی پروقار نوجوان پہ پڑی، جو چہرے مورے سے، چال ڈال سے، اپنی فزیک سے انتہائی باوقار نوجوان نظر آ رہا تھا، لیکن اپنے رہن سہن، اپنے لباس کے حوالے سے وہ کوئی مسکین نظر لگتا تھا۔ اس کے باوجود اس نوجوان کی فزیک، اس نوجوان کی شخصیت اتنی پروقار تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ خلیفہ نے اپنے اسٹاف سے معلومات حاصل کی اس نوجوان کے بارے میں، تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان واقعتاً کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ یہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے والد کا نام عبداللہ ہے اور ان کے دادا کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے، جو کہ خلیفہ سوم تھے۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے فوراً بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ اے نوجوان، میں تمہارے دادا حضرت عمر بن خطاب کا بہت بڑا مداح ہوں، لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے انتہائی متانت سے خلیفہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کسی دوسرے سے سوال دراز کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ خلیفہ اس نوجوان کی طرف سے اس قدر متانت برے جواب پہ ششدر رہ گیا اور خاموشی اختیار کی۔ نوجوان واپس چلا گیا۔ خلیفہ نے اپنے اسٹاف کی ڈیوٹی لگائی کہ جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو جائے، بیت اللہ سے باہر آ جائے تو اسے میرے پاس لے کے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ عبادت سے فارغ ہوئے، بیت اللہ سے باہر آئے تو انہیں بتایا گیا کہ خلیفہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آپ خلیفہ کے پاس چلے گئے۔ خلیفہ نے انہیں دیکھتے ہی پھر وہی بات کی کہ اے نوجوان، میں تمہارے دادا حضرت عمر بن خطاب کا بہت بڑا معترف ہوں۔ وہ نہایت ہی عالیشان شخصیت تھے، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت سالم نے دوبارہ خلیفہ کے چہرے کی طرف انتہائی متانت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ آپ میرے لیے دنیاوی طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا اخروی طور پہ؟ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ نوجوان، دیکھنے میں تم انتہائی سمجھدار محسوس ہوتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اخروی طور پر کچھ نہیں کر سکتا، ہاں البتہ تمہاری موجودہ سچویشن کو بہتر بنانے کے حوالے سے دنیاوی طور پر تمہیں کچھ آسائش فراہم کر سکتا ہوں۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت متانت برا، بہت گہرا جواب دیا اور کہا کہ خلیفہ، دنیاوی طور پر تو میں نے کبھی اس رب سے بھی کچھ نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، تو پھر کسی عام انسان سے کیا مانگوں گا؟ ہاں البتہ اخروی طور پر اگر آپ میری کچھ مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو بسم اللہ۔ خلیفہ اس نوجوان کی زبان سے یہ جواب سن کر حیران و ششدر رہ گیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد خلیفہ کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تم نہیں بول رہے، بلکہ تمہاری رگوں میں بہنے والا خون بول رہا ہے۔ اس ڈائلاگ کے بعد وہ نوجوان تو وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے خلیفہ وقت کو آخرت کی تیاری کی تنبیہ ضرور کر گیا۔ ناظرین، ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہماری پریشانیاں بھی آخرت کے حوالے سے ہیں یا صرف دنیا، اغراض دنیا اور طمع و حرص دنیا میں غلطاں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔